آج ہم پاکستان کے آئین کے کچھ اہم پہلوؤں پر گہرائی میں بات کر رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ دستاویز ملک، شہریوں کے حقوق اور حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ آئین جو 1973 کا ہے، اس میں وقت کے ساتھ کافی تبدیلیاں بھی ہوئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے بنیادی اصول اور حقوق شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آئین کہتا ہے کہ پاکستان ایک جمہوریہ ہے جس میں صوبے، وفاقی دارالحکومت اور دوسرے علاقے شامل ہیں، مطلب ایک وفاقی نظام۔ جی، اور یہ بھی کہ اسلام مملکت کا سرکاری مذہب ہوگا، آرٹیکل 2۔ درست۔ اور اسی نظریاتی پہلو کو مزید واضح کرنے کے لیے وہ جو قرارداد مقاصد ہے اسے آرٹیکل 2A کے ذریعے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا ہے، اچھا، جس کی روح یہ ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اختیارات عوام اپنے نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے اللہ کے مقررہ کردہ حدود میں۔ یہ نقطہ ظاہر ہے کافی اہم ہے اور اس پر بحث بھی ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی ریاست کی ایک طرح سے تعریف اور نظریاتی بنیاد۔ لیکن سب سے اہم سوال شاید یہ ہے کہ اس ریاست میں شہری کے حقوق کیا ہیں؟ یقیناً، اور آئین اس بارے میں کافی تفصیل سے بتاتا ہے۔ بنیادی حقوق کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جی، مثال کے طور پر قانون کے مطابق سلوک کا حق، یہ آرٹیکل 4 ہے۔ پھر زندگی اور آزادی کا تحفظ، آرٹیکل 9، بہت بنیادی حق۔ پھر گرفتاری اور نظر بندی کے خلاف بھی کچھ تحفظات دیے گئے ہیں، آرٹیکل 10، اور خاص طور پر منصفانہ ٹرائل کا حق، آرٹیکل 10A جو بعد میں شامل ہوا۔ اور وہ فرد کی عزت اور پرائیویسی کا تحفظ، اس کا بھی ذکر ہے شاید آرٹیکل 14 میں۔ جی بالکل، آرٹیکل 14 فرد کی عزت اور گھر کے تقدس کی بات کرتا ہے، اور ساتھ ہی آرٹیکل 11 میں غلامی اور جبری مشقت کی ممانعت بھی ہے۔ اچھا، اور پھر ایک بہت اہم اصول، قانون کی نظر میں تمام شہریوں کی برابری، آرٹیکل 25۔ یہ تو جمہوریت کی بنیاد ہوئی۔ بالکل، اس کے ساتھ ساتھ اظہار رائے کی آزادی ہے، آرٹیکل 19، معلومات تک رسائی کا حق، آرٹیکل 19A، اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی، آرٹیکل 20۔ یہ سب مل کر ایک آزاد شہری کا تصور بناتے ہیں۔ اور تعلیم کا حق، وہ بھی تو اب بنیادی حق ہے نا؟ جی ہاں، آرٹیکل 25A۔ اس کے تحت ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک خاص عمر تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دے۔ تو یہ صرف روایتی آزادیاں نہیں بلکہ سماجی حقوق بھی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئے حقوق۔ اب ذرا حکومتی ڈھانچے کی طرف آئیں۔ پاکستان میں پارلیمانی نظام ہے، ٹھیک؟ جی، آرٹیکل 50 کے مطابق ایک پارلیمان ہے جسے مجلس شورا کہتے ہیں۔ اس میں صدر، قومی اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں۔ قانون سازی کا اختیار بنیادی طور پر اسی ادارے کے پاس ہے۔ قومی اسمبلی عوام کی براہ راست نمائندگی کرتی ہے اور سینٹ صوبوں کی۔ اور ان ایوانوں کا رکن بننے کے لیے بھی تو کچھ شرائط ہیں، جیسے عمر کی حد یا اہلیت کے معیار، آرٹیکل 62 اور 63 میں غالباً۔ جی بالکل، آرٹیکل 62 اور 63 میں اہلیت اور نااہلیت کی شرائط دی گئی ہیں، جیسے قومی اسمبلی کے لیے کم از کم عمر 25 سال، سینٹ کے لیے 30 سال۔ اور ان شرائط کی تشریح پر تو اکثر کافی بحث بھی ہوتی رہتی ہے، خاص طور پر آرٹیکل 62 کی۔ بلا شبہ، وہ جو صادق اور امین والی شرط ہے اس کی عملی تشریح ہمیشہ سے ایک چیلنج رہی ہے، لیکن بہرحال آئین ایک فریم ورک دیتا ہے، اور یہی پارلیمانی ڈھانچہ کم و بیش صوبائی سطح پر بھی نظر آتا ہے۔ گورنر، وزیر اعلیٰ، صوبائی اسمبلیاں۔ ٹھیک، آئین میں اسلامی دفعات کا بھی خاصا ذکر ہے، جیسے یہ کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ جی، آرٹیکل 227 یہی کہتا ہے، اور اسی مقصد کے لیے ایک ادارہ بھی بنایا گیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل، آرٹیکل 228۔ اچھا، اس کا کیا کام ہے؟ اس کا کام پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو مشورہ دینا ہے کہ قوانین کو اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ کیسے رکھا جائے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا آئین ریاست پر کچھ کرنے کی ذمہ داریاں بھی ڈالتا ہے؟ مطلب صرف حقوق کی ضمانت نہیں بلکہ کچھ مثبت اقدامات بھی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آئین صرف یہ نہیں بتاتا کہ ریاست کیا نہیں کر سکتی، بلکہ یہ بھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ مثلاً؟ جیسے آرٹیکل 34 کہتا ہے کہ ریاست قومی زندگی میں خواتین کی بھرپور شرکت کو یقینی بنائے گی۔ آرٹیکل 36 اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہے، اور آرٹیکل 38 وہ ریاست کو عوام کی سماجی اور معاشی بہبود کو فروغ دینے کا پابند کرتا ہے۔ تو
مجموعی طور پر اگر دیکھیں تو یہ آئین بنیادی حقوق، جمہوری اصول، ایک وفاقی نظام اور اسلامی نظریات کو ایک جگہ لانے کی کوشش ہے۔ درست کہا آپ نے، یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جو مختلف، کبھی کبھی متضاد نظر آنے والے تقاضوں کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اصل چیلنج ظاہر ہے ہمیشہ آئین کے الفاظ اور عملی صورتحال کے درمیان جو فرق ہوتا ہے اسے کم کرنا ہے۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے جو شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا باعث ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ آئین میں جو حقوق اور ریاستی ذمہ داریاں لکھی ہیں ان کے درمیان وہ توازن کیسے قائم رکھا جائے جو ایک منصفانہ اور ترقی پذیر معاشرے کے لیے ضروری ہے۔